السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور آیت نمبر 21۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ سورہ حشر آیت نمبر 10۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان لائی، ان کی پیروی کی، ان کی اولاد نے ایمان والے کی پیروی کی، تو ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جن لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔ یہ دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ دو آیت کریمہ اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ ایصال ثواب، چاہے وہ بدنی ہو یا مالی عبادت ہو، اس کا ثواب پہنچانا دوسرے مسلمان کو جائز ہے، جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ موضوع کہ کیا مردوں کو ایصال ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، تو اس متعلق آپ کے سامنے چند قرآن کی آیات اور حدیث پاک کا چند حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ضرور اس کا سن کر اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، سورہ حشر آیت نمبر 10، یقولون ربنا اغفر لنا لاخواننا سبقونا بالایمان۔ سورہ حشر آیت نمبر 10 جو میں نے پڑھی، اس تعلق سے یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کسی بھائیوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو ان کے بھائیوں کے لیے قبول کر لیتا ہے اور انہیں اس کا ثواب پہنچاتا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ ہے سورہ انعام پارہ 7، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے برکت والی نازل فرمائی۔ اس کے تحت تفسیر روح البیان، اس آیت کے زیر تحت تفسیر روح البیان میں علامہ روح البیان ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عارض رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن ختم کرے اور پھر دعا مانگے، قرآن ختم کرنے کے بعد دعا مانگے، تو اس کی دعا پر اللہ تبارک و تعالی کے 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں، اور پھر اس کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب اسی مضمون کو، یعنی اسی جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا، اسی مضمون کو علامہ نووی نے اپنی کتاب الاذکار، کتاب تلاوت القرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں اور قیامت تک اس شخص کے بارے میں دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں۔ اور اسی چیز کو علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اشعۃ اللمعات باب زیارت القبور میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور نیز یہ فرمایا ہے کہ میت کے مرنے کے بعد 7 روز تک صدقہ کرنا جائز ہے۔ اور اس کے بعد یہی اشعۃ اللمعات باب زیارت القبور میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کے گھر میں کسی موت ہو جاتی ہے، تو اب وہ میت اس گھر میں ہر ایک جمعرات آیا کرتی ہے، ہر جمعرات آیا کرتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہمارے گھر والے ہمارے نام کی کچھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ میت دیکھتی ہے کہ ہمارے نام پہ صدقہ و خیرات ہوتا ہے، تو وہ میت اس گھر والے کے حق میں دعا کیا کرتی ہے، اور اس صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے اس میت کو ثواب پہنچتا ہے۔ اور دوسری چیز، در مختار بحث و قرات للمیت باب الدفن میں علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 11 بار سورہ اخلاص پڑھا پھر اس کا ثواب مردوں کو بخشا، تو اللہ تبارک و تعالی تمام مردے جتنے بھی قبرستان میں ہیں، تمام مردوں کے برابر اس شخص کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور مشکات باب آداب الطعام صفحہ نمبر 365،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ کا معمول تھا کہ جب کسی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آپ جاتے تھے تو کھانا کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کیا کرتے تھے اور گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ اور زبدۃ النصائح میں صفحہ نمبر 132 علامہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی بزرگ کے نام سے حلوہ تیار کرے، شکر کا، سوجی کا یا کوئی بھی ایسی میٹھی چیز کا تیار کرے، اس کے بعد تیار کرنے کے بعد اس بزرگ کی روح کو اس کا ثواب پہنچائے، تو اب یہ تمام حلوہ پکانا اور اس بزرگ کو ثواب پہنچانا یہ تمام جائز ہے، یہ تمام چیز جائز ہے۔ مشکات باب فضل الصدقہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس وقت جب ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، میں اپنی والدہ کے لیے کچھ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد ایک کنواں کھدوا دو اور یہ کہہ دو کہ یہ کنواں ام سعد کے لیے ہے، جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے تمہاری ماں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اور اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں ارشاد فرماتے حدیث نمبر 585 میں، یہ ہندوستانی ایڈیشن کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، حدیث نمبر 585 میں اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الطہارت باب الدلیل علی نجاست البول بوجوب الاستبراء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں عن ابن عباس قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قبرين فقال اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا تستبر من بوله قال فدعا بعصيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم یئبسا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب کسی ایسی وجہ سے نہیں ہو رہا جس سے بچنا دشوار ہو جائے۔ ان میں سے ایک شخص چگلی کھایا کرتا تھا، چگلی کیا کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب سے بچنے سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک سبز شاخ منگوائی، حضرت ابن عباس سے آپ نے ایک سبز شاخ منگوائی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسرا دوسری قبر پر، پھر فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوگی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ یہ حدیث پاک کے بعد، یہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد علامہ بدر الدین عینی اس حدیث کے تحت عمدۃ القاری جلد 3 صفحہ نمبر 119 میں کیا ہی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی ارشاد فرماتے ہیں کہ علامہ خطابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قبروں پر قرآن کی تلاوت کرنا مستحب ہے، قبروں پر قرآن کی تلاوت کرنا مستحب ہے، کیونکہ جب درخت کی تسبیح سے میت کے عذاب میں تخفیف متوقع ہے تو قرآن کی برکت اور اس سے توقع بہت زیادہ ہے۔ یعنی جب ایک درخت کی ٹہنی کی تسبیح کی وجہ سے اس قبر میں عذاب کی تخفیف ہو سکتی ہے تو اللہ کا قرآن تو اس درخت سے بہت اعلیٰ ہے، بہت مرتبے والا ہے، تو اب اس کے پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کو کیوں نہیں تخفیف ہو سکتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے کہ قرآن کی تلاوت سے میت کو ثواب پہنچتا ہے، اور اس کی دلیل یہ احادیث کریمہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ علامہ بدر الدین عینی پیش کرتے ہیں کیا کہ امام ابو بکر نجار نے کتاب السنن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبروں کے درمیان سے گزرا، جو شخص قبروں کے درمیان سے گزرا اور اس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پورا سورہ اخلاص پڑھا، پھر اس کا اجر مردوں کو بخش دیا تو ان کو ان تمام مردوں کے برابر ثواب ملے گا، جتنے مردوں کی تعداد اس قبر میں ہے اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو کس کے پڑھنے سے ثواب ملا؟ یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے۔
تو ثابت یہ ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اب مردوں کو اس کا ثواب پہنچانا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور کسی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور آگے میں ارشاد فرماتے ہیں اسی کتاب السنن میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ مرفوعاً کا مطلب ہوتا ہے جس کی سند رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتی ہو۔ حضرت انس ہیں روایت کرتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا اور اس نے سورہ یاسین پڑھا تو اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ اور اسی کتاب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان کی قبر کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی، ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ علامہ بدر الدین عینی اور ذکر فرماتے ہیں کہ امام ابو حفص بن شاہین نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک بار یہ پڑھا، جس شخص نے ایک بار یہ پڑھا کیا، الحمدللہ رب العالمین رب السماوات و رب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر یہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کی کہ اے اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو عطا فرما، تو پھر اس کے والدین کا اس پر کوئی حق ادائیگی نہیں رہے گا۔ یعنی اس کا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنا بھی کر لے، لیکن نبی پاک کیا فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اگر اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا دیا تو اب اس کے اوپر والدین کا کوئی حق ہی نہیں رہا، اتنا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ یہ تو دعا کرنے کے بعد ہے ثواب، لیکن نیکیوں سے بھی ثواب مردوں کو پہنچتا ہے۔ اسی کتاب میں علامہ عمدۃ القاری جلد 3 صفحہ نمبر 119 پہ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ نیکیوں سے بھی ثواب مردوں کو پہنچتا ہے۔ کیسے کہ امام دارقطنی نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد کیسے ان کے ساتھ نیکی کروں، میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے ساتھ نیکی کیسے کروں؟ تو آپ نے فرمایا مرنے کے بعد ان کے ساتھ نیکی کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے روزے کے ساتھ ان کے لیے نفل روزے رکھو اور اپنے صدقے کے ساتھ ان کے لیے نفل صدقہ دو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے لیے نفل صدقہ دے رہا ہے تو اس صدقے کا ثواب اس کے والدین کو پہنچتا ہے۔ یہ اور علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بیان کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں صدقہ کرنا۔ اور حدیث پاک میں ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے غلام آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ تمام چیزوں سے، یہ تمام احادیث، علماء کے قول اور قرآنی آیات سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ ثواب پہنچانا مرنے کے بعد یہ جائز ہے، کیونکہ اس کا ثبوت حدیث پاک میں ہے اور اس کا ثبوت کلام مقدس میں ہے اور اس کا ثبوت فقہاء کے قول میں ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ اعتراض کر لے، کوئی شخص آ کر کے یہ اعتراض کرے کہ اللہ کا قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ ان لیس للانسان الا ما سعى، یہ کہ آدمی کو اسی چیز کا اجر ملتا ہے جس کی وہ خود سعی کرتا ہے، اسی وہی چیز کا اجر اور بدلہ ملتا ہے آدمی کو جو آدمی کے جس چیز کو وہ کیا۔ مثال کے طور پر آدمی نے فلاں کام کیا تو اب اس کام کرنے کی وجہ سے اس آدمی کو ثواب ملتا، دوسرے کو نہیں ملتا۔ یہ آیت کریمہ اگر پیش کر کے ہمیں یہ بتائے کہ ثواب تو بس آدمی کو بس جو کیا ہے بس اسی کا ملتا ہے، دوسرے کا ثواب پہنچانے سے نہیں ملتا، تو اس تعلق سے علامہ بدر الدین عینی نے 8 اقوال پیش کیے کہ سب سے پہلا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کیے ہیں بدر الدین عینی جلد 3 عمدۃ القاری جلد 3 صفحہ نمبر 119 پہ کہ اس آیت میں علماء کے 8 اقوال ہیں۔ کون سی آیت میں؟ ان لیس للانسان الا ما سعى کے تعلق سے علماء کے 8 اقوال ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا گیا ہے کیا کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی اس کا حکم ختم ہو گیا۔ کیسے کہ اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ آدمی جو کرتا ہے اس کا اجر اس کو ملتا ہے، یہ آیت ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت سورہ طور آیت نمبر 21 کہ والذین آمنوا
वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम। ये जो आयत मैंने कि जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान में उनकी पैरवी की तो उनकी औलाद को हम उनके साथ मिला देंगे। यानी मतलब इसका क्या है कि अब एक बाप ईमान लाया, अब बाप को देख करके उनके बच्चे ने भी ईमान लाया, तो ये जो बच्चे ईमान लाए ना तो बाप को देख करके लाए, तो अब उस बच्चे के ईमान का सवाब भी बाप को मिलेगा। हजरत इब्न अब्बास फरमाते। तो सबसे पहले तो आप ये जवाब दें उनको कि ये आयत क्या है, मनसूख है ये आयत से। और दूसरे कौल हजरत इकरमा बयान करते हैं कि ये आयत हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतियों के साथ खास है। उस उम्मत को उसकी सही का अजर मिलता था, यानी वो उम्मत जो करती थी उसका बदला मिलता था, और उनके लिए जो सही की जाती थी उनका भी अजर मिलता था। हमारी उम्मत जो हम सही करते हैं, जो कमाते हैं, उनके अलावा भी कोई अगर कमा के अजर के सवाब पहुंचा सकता है तो उसको भी मिलता है। तीसरा कौल रबी बिन अनस ने कहा कि इस आयत में इंसान से मुराद काफिर है, कि इन्ना लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ में जो लफ्ज़ इंसान है उससे मुराद क्या है, काफिर है। और चौथा काल हुसैन बिन फजल ने कहा कि ये तरीक़े अदल इंसान को सिर्फ अपनी सही का, यानी अदल तो यही चाहता है, इंसाफ तो यही चाहता है कि इंसान जो काम करे उसको उसके काम का बदला दे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उसके लिए जो सही की जाए उसका भी अजर उसे अता करता है, ये अपने फजल से। और पांचवा कौल अबू बकर बिन वर्राक ने कहा है कि मा सआ का माना मा नवा है, मा सआ का माना मा नवा है, यानी इंसान को सिर्फ उसी की नियत का अजर मिलता है, जो नियत कर रहा है इंसान को उसी की नियत का अजर मिलता है। और छठा कौल सालवी ने कहा है कि काफिर को अपने आमाल की सिर्फ दुनिया में जजा मिलती है और आखिरत में उसके लिए सिर्फ सजा है, जजा नहीं। और सातवां कौल इस आयत में लाम बमाना अला है, यानी इंसान को सिर्फ उसी के अमाल की सजा मिलती है। और आठवां कौल अल्लामा इब्न ज़ग़वान ने कहा है कि इंसान को सिर्फ उसी के अमल की जजा मिलती है, लेकिन अमल के असबाब मुख्तलिफ हुआ करते हैं। कैसे मुख्तलिफ हुआ करते हैं कि वो खुद कभी ऐसी चीज को हासिल करने की सही करता है और कभी वो किसी चीज के हुसूल के सबब की सही करता है, यानी कभी वो कोई चीज को हासिल करने की सही किया, कोशिश किया, और कभी क्या उसके सबब को हासिल करने की कोशिश किया। मतलब वो कभी खुद नेकिया करता है या अपने बेटे को कुरान पढ़ाता है, जैसे वो खुद नेकिया किया कुरान पढ़कर, या क्या है खुद अपने बेटे को कुरान पढ़ाया, तो अब वो उसके लिए कुरान पढ़े या दीन की खिदमत करे, दीन की खिदमत करे जिसकी वजह से लोग उसे मोहब्बत करें तो उसको सवाब पहुंचाए। तो ये 8 अहवाल है। तो सबसे पहले ये ज़हन में रखना कि कोई भी शख्स अगर ये आयत थोप कर हमारे सामने ये कहे कि अल्लाह ने तो बस कह दिया है कि इंसान जो करता है बस उसका बदला मिलता है, तो उसके ताल्लुक से यही कहा जाए कि ये आयत क्या है, मनसूख है। आयत नंबर 21 सूरह तूर आयत नंबर 21 से हजरत इब्न अब्बास का कौल है। तो इन तमाम आयतों को पेश करने के बाद हमें यही नतीजा मिला कि ये मुर्दों को सवाब पहुंचाया जा सकता है, और मुर्दों के लिए सवाब पहुंचाना ये कुरान और हदीस का फैसला है, उलमाए अक़वाल का फैसला है। लिहाजा हम तमाम लोगों के लिए यही जरूरी है कि हम मुर्दों को सवाब पहुंचाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।